جادو کرنے والے کی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ کتنا بڑا جرم ہے جادو کرنا. تو جو کوئی میرا بھائی شخص اس لت کے اندر پڑ گیا ہے اس کے لیے یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ توبہ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید آپ پہ اترا ہے، اس میں یہ صراحت ہے، اور آپ کی احادیث میں دونوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو ان شیاطین نے کیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، تو کفر کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے. تو جادو کی تعلیم دینا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفر کی ہے، کفر سے کفر کہا ہے کہ یہ کفر ہے. اور دوسرے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو لوگ اس جادو کو سیکھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو آخرت میں اسی شخص کا حصہ نہیں ہوتا جس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. تو یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو جادو کی لت میں پڑتا ہے وہ اپنے ایمان کو وہ بالکل ختم کر بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی، تباہ کر دینے والی، برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو. نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اب شرک اکبر الکبائر، سب سے بڑا جرم ہے، کفر ہے، اسلام سے نکال دیتا ہے. ومن یشرک باللہ حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ نے جنت اس پہ حرام کی ہے. تو دوسرا جو بڑا جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا السحر، جادو. یعنی اس میں جادو کا لفظ بولا ہے، جادو کرنا، جادو کروانا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ شرک کے بعد بہت بڑا جرم جو ہے، یعنی کفر کے اندر داخل کر دینے والا، بندے کو ایمان سے نکال دینے والا، وہ جادو ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان تینوں امت کے بڑے فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ جادوگر کافر ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے. اسے اس کی اگر وہ لوگوں کا نقصان کرتا ہے، اسلام لانے کے بعد یہ عمل کرتا ہے، تو یہ ارتداد، گویا کہ وہ ارتداد کی طرف چلا گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کی گردن ماری جائے. فقہا بڑے بڑے علماء سخت اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ جادو کو ختم کیا جائے، تاکہ لوگوں کی جس طرح ڈاکہ ڈالنے والا لوگوں کے مال کا نقصان کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، فائرنگ کر کے دہشت گردی کرتا ہے، تو اسی طرح یہ جادوگر جو ہیں یہ بھی دہشت گردی پھیلاتے ہیں. یعنی جب نقصان کرتے ہیں ملک و ملت کا، قوم کا، لوگوں کا، افراد کا، تو یہ بھی خطرناک چیز ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ اخبارات کے اندر سرے عام ان کے اشتہارات آتے ہیں، اور اخبارات والے وہ چھاپتے ہیں، شاید کوئی ان پہ نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں. حکومت وقت کا حق بنتا ہے کہ جہاں ہر وہ اس عنصر کو پکڑتی ہے جو قوم کے لیے سرطان ہے، اور قوم کے لیے جو ہے وہ ایک کینسر بنا ہوا ہے، ایک مرض بنا ہوا ہے، نقصان کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، بندوں کو مارتا ہے، پیسے لے کے ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے، جہاں ان سارے کے سارے یعنی کہ ان جرائم پیشہ افراد کو پکڑا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی نقصان کرتے ہیں، پیسہ بٹورتے ہیں، لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں، ان کی جانوں سے کھیلتے ہیں. تو یہ قرآن مجید میں واضح طور پہ کہا گیا ہے. اور جو ان کے پاس آ جائے اپنا ہاتھ ان کو دکھا لے، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں عراف اور کاہن، اس کی 40 دن توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ معاشرے پورے کے پورے کو خدا سے دور کرنے والی طاقتوں کے ساتھ مل کر کے پورا عمل کرتے ہیں. تو ان کا نوٹس لینا اور ان کو پکڑنا یہ بھی اسی فہرست میں آتا ہے جس فہرست میں جرائم پیشہ افراد آتے ہیں جو کسی ملک و قوم کے افراد کا نقصان کرتے ہیں. تو اتنی بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جادو کتنا بڑا جرم ہے، اور جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس سے آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ یہ جو جادو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام ہو تو اس کے شرعی طریقے کیا ہیں. اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے غلط خیال آتے ہیں کہ میں اسے بدلا لوں، تو اس خیال کو آپ اچھے خیال میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کا علاج رکھا ہے. وہ علاج بالترتیب بیان کریں گے کہ قرآن کس طرح بتاتا ہے، احادیث کس طرح بتاتی ہیں، اور کون کون سے وہ عمل ہیں جن کے ذریعے سے آپ مستقل طور پہ اگر آپ جادو کر رہے ہیں، اس سے آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بیانات کے اندر آپ تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے شیطانی جو فعل ہیں ان سے ہم کو محفوظ رکھے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.